کاروبار پر حملے یا بوائیکاٹ، غیر اسلامی فوڈ چین پر حملے کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، حکومت کا واضح اعلان۔ اسلام آباد سے 15 اور پنجاب سے 142 ملزمان گرفتار، سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں 25,000 سے زائد خاندانوں کا روزگار فوڈ چین سے وابستہ ہے، مغرب میں دین سے متعلق غلط باتیں کی جا رہی ہیں، سرمایہ کار ہمارے سر کا تاج، ہر صورت حفاظت کا فریضہ نبھائیں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کار مائنز اینڈ منرلز میں پیسہ لگائیں، کاروبار دوست ماحول فراہم کریں گے، کاروباری لاگت بھی کم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 60 ممالک کو معدنیات میں انویسٹمنٹ کی دعوت، کہا چین، افریقہ، یورپ اور امریکہ سے دوستانہ تعلقات، پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ آئی ٹی اور اے آئی میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، نوجوانوں کو جدید اور پیشہ ورانہ مہارت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ پائیدار روابط بڑھانے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایک روزہ دورہ کابل، اہم مذاکرات میں تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کا معاملہ باعث تشویش، پاکستانی عوام اور ان کی املاک کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ اسحاق ڈار کی روانگی سے قبل نور خان ایئر بیس پر گفتگو، بتایا پڑوسی ملک کے ساتھ چند ہفتوں میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، امید ہے کہ دونوں ممالک عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا خیر مقدم، تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈیول، چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خزانہ سے بھی ملیں گے۔ امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹس کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی دورے کا حصہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت، وزیر اعظم کی سیشن کورٹ لاہور میں بذریعہ ویڈیو لنک پیشی، کیا یہ درست ہے کہ بانی نے آپ پر 10 ملین کا الزام آمنے سامنے نہیں لگایا؟ وکیل کا سوال۔ شہباز شریف نے کہا یہ الزام بار بار ٹی وی پر دہرایا گیا، جب ٹی وی پر آ کر کہا گیا تو وہ پھر پبلک ہی ہو گیا نا۔ بانی کا واضح اشارہ میری طرف تھا، میں نے دعوے میں کسی میڈیا ہاؤس کو فریق نہیں بنایا۔ بانی تحریک انصاف کے وکیل کی ابتدائی جرح مکمل، سماعت 25 اپریل تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم، نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، وزیر اعظم بتائیں کیا صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پر دے دیا؟ نیب اور ایف آئی اے کیوں خاموش ہیں؟ کیا شہباز شریف پشاور میں کسی حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، وزیر اعظم کو پشاور آنے کی دعوت، بولے اعظم سواتی نے بتایا انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کہا گیا، پی ٹی آئی والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ ڈیل کا کہنے والوں کی عقل چلی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی صرف جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کے لیے بات کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی گفتگو، بولے باقاعدہ بات چیت کے لیے عارف الوی کا انتظار ہے، وہ آئندہ ہفتے آئیں گے۔ پارٹی لیڈرشپ سے کہتا ہوں اب ہماری وہ حیثیت نہیں رہی، اب صرف بانی پی ٹی آئی اور عوام کا ساتھ ہے۔ 9 مئی نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 46 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ حلیم عادل شیخ، فردوس شمیم نقوی، راجہ اظہر اور فہیم خان سمیت دیگر شامل، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ دریائے سندھ پر نئی نہریں نامنظور، خیرپور میں وکلاء کا دھرنا دوسرے روز میں داخل، سندھ پنجاب شاہراہ بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، سکھر ببرلو بائی پاس پر بھی احتجاجی کیمپ، ٹریفک کی آمد و رفت معطل، عوام کو شدید مشکلات، کراچی سٹی کورٹ، ملیر کورٹ اور دیگر عدالتوں میں ہڑتال، جیل سے قیدیوں کو نہیں لایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری بجٹ سے پہلے نہروں کا منصوبہ مسترد کروا دیں گے۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب، پی پی امیدوار وقار مہدی نے کاغذات جمع کرا دیے، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ سعید غنی اور دیگر رہنماؤں کی الیکشن کمیشن آمد، کارکنوں کی دھکم پیل، میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی بولے کناز کے معاملے پر ہماری ذمہ داری ہے کہ سندھ کی عوام کا مقدمہ لڑیں، جب وقت آئے گا تو وفاق سے پیچھے ہٹنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔
ماحولیاتی تبدیلیوں کے خوفناک اثرات، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 94 کلومیٹر تھی، مرکز افغانستان اور تاجکستان بارڈر تھا، چترال، اپردی، نوشیرہ، سوات، ہزارہ ڈویژن میں بھی زمین لرز گئی، آفٹر شاک سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم میں الرٹ، نقصانات کی اطلاع ہیلپ لائن 1129 پر دی جا سکتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں فورسز کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا فورسز کو خراج تحسین، کہا دہشت گردی کے خلاف ریاستی ادارے متحرک ہیں، عدم استحکام کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں شرکت، سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک فوج کردار، حوصلے اور مہارت کی اعلیٰ مثال ہے۔ ISPR کے مطابق 60 گھنٹے طویل مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارت اور تجربات کا تبادلہ تھا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت N5 جی ٹی روڈ سے متعلق جائزہ اجلاس، پشاور سے کراچی تک جی ٹی روڈ کی تعمیر اور مرمت 2 مراحل میں مکمل کریں گے، سڑکوں کو کشادہ کیا جائے گا، فنڈز کی دستیابی کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، عبدالعلیم خان کی گفتگو۔ جوہری پروگرام پر امریکہ ایران مذاکرات کی دوسری بیٹھک آج روم میں ہوگی، بات چیت سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران نیوکلیئر ہتھیاروں پر بضد رہا تو زندگی مشکل بنا دیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل، بولے امریکہ کے ارادے مشکوک، اس کے باوجود مذاکرات کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، پناہ گزین کیمپ اور فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز پر بارود کی برسات، مزید 64 فلسطینی شہید، یمن میں حوثی تنصیبات پر امریکی بمباری، جاں بحق افراد کی تعداد 80 ہو گئی، غیر مسلح ہونا ہماری ڈکشنری میں شامل نہیں، حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا 2 ٹوک اعلان، غزہ جنگ کی مخالفت پر امریکی جامعات میں کریک ڈاؤن، 240 تعلیمی اداروں کے 1489 طلباء کے ویزے منسوخ کر دیے، سینکڑوں کو ملک بدری کا خدشہ۔ جیت کی تلاش اور ناکامیوں سے چھٹکارا پانے کا مشن، پی ایس ایل میں آج ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کا مقابلہ، دونوں ٹیمیں 2 میچز ہارنے کے بعد شدید دباؤ کا شکار، پنڈی میں شیڈیول میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ لاہور میں ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا آخری دن، بنگلہ دیش کا پاکستان کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف، میزبان ٹیم کی طرف سے سعدیہ اقبال کی 3، فاطمہ ثنا اور ڈیانا بیگ کی 2 وکٹیں۔